बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सर, बात सिर्फ इतनी सी कि पूरी रात के धरनों जिसमें इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं शिद्दत आ चुकी है। आज कम से कम पूरा पाकिस्तान नहीं तो आधा पाकिस्तान बंद होने के करीब है, जो खबरें मेरे पास हैं। और ये शिद्दत बढ़ गई है सर। अब इमरान खान साहब को मैं कहता हूँ किसी के बाप दादा साहब में भी अब इतनी जरूरत नहीं है वो कर सके कि इमरान खान साहब को अलशफा नहीं मुंतकिल करना। सर, मामला जहां फंसा हुआ है इमरान खान साहब की बहनों का फंसा हुआ है, इमरान खान साहब के जाती मौलजीन का फंसा हुआ है। सिक्योरिटी क्लियरेंस तक बात हुई, इसकी तस्दीक कोई और नहीं, अलीमा खान साहब खुद कर रही हैं कि जी हाँ, हमसे रब्ता किया गया है। जी हाँ, और भी बताता हूँ, सिक्योरिटी जराए ने भी कंफर्म कि सिक्योरिटी जराए से मुराद वो ट्विटर अकाउंट्स जिनको आमतौर पर कहा जाता है कि खुफिया इदारे के कुछ रिप्रेजेंटेटिव, और एक जगह पे तो मान भी लिया गया ये जब पिछले दिनों अबसार आलम साहब ने DGI SI के हवाले से कुछ खबरें दी थी। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो मेरे मुतालिक ये बात करने वाले, तो कम अज कम जी हाँ, अम्मार सोलंकी के अकाउंट से भी, जिसको कहा जाता है जी, उधर से भी तस्दीक, वो चीज़ें बहुत ही गैर मामूली हैं। किसी भी लम्हे किसी भी वक्त बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। मैं इसको भी कंफर्म करता हूँ, रात को दोनों अलशफा पिंडी इस्लामाबाद इन दोनों के ऊपर सिक्योरिटी क्लियरेंस थी। रात को गैर मामूली उधर मूवमेंट्स नजर आई। जितने भी रिपोर्टर्स थे वो सारे उधर मौजूद थे। रात को शनाख्ती कार्ड किए बगैर उधर अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। ये सब चीजें हैं। मैं चीजें आपके सामने रखता हूँ कि ये प्रेशर, मैंने कहा ना, ये वो धरना नहीं है, ये वो एहतजाज नहीं है जो अडियाला के बाहर होता था। ये पूरा किए बगैर उन्होंने खुद ही मौका फराम कर दिया। मसला यही तो है ना, ये मौका खुद ही फराम कर देते हैं। इन्होंने पूरे पाकिस्तान बंद करने का मौका खुद ही फराम कर दिया, क्यों? मुतालबा सिर्फ एक है, अल-शफा। इस वक्त जो मेरे पास आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, तकदीब पार्लियामेंट में की सीढ़ियों पर अपोजिशन कहते हैं कि पार्लियामेंट को लॉक कर दिया गया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते। कल रात से ये लोग बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियन 100 के करीब, महमूद खान अचरजई, लामा राजा, नासिर अब्बास, दीगर तमाम अफराद। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तर्जुमान है हुसैन अखवंज़ादा, वो कहते हैं हम भूखे प्यासे बैठे हैं, हमें नाश्ता तक लाने नहीं दिया जा रहा। इस वक्त ये पोजीशन जी। उधर सुन ले जी, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हजारा मोटरवे को हवेलिया इंटरचेंज के मुकाम पर बंद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान का इस्लामाबाद से रास्ता जी, हजारा, समझ आ रही है? हजारा मोटरवे, जी हाँ। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हजारा मोटरवे को हवेलिया इंटरचेंज के मुकाम पर बंद कर दिया है। ये ऐसे नहीं होता ना सर जी, ये चीज है। और सुने, ये सारी चीजें हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। और हमारा जो चीफ जस्टिस है ना, जिन्होंने चार चार लाइनों पर मुश्तमिल फैसला लिख के देना, और तीसरा दिन है, वो फैसला अभी तक नहीं आया कि इमरान खान साहब के उनकी ज़ाती मौलजीन, इमरान खान साहब से को उनकी जो सहूलियात है, वो इमरान खान साहब को उनके डॉक्टर के पास रसाई, ये तमाम चीज़ों, वो रिटर्न फैसला अभी तक नहीं आया। और हमारे चीफ जस्टिस इस वक्त बताऊंगा भाई, ये मजाक ही और क्या है। और उसको मतीउल्लाह जान साहब ने भी कहा, ये मजाक ही है। और चीफ जस्टिस के पास इमरान खान साहब के केस में 4 लाइनें नहीं लिख सकते सर। इस वक्त वो खुद फोर्ट अब्बास पहुंचे हुए हैं 4 दिन की छुट्टियों पे, जहां वो अदालती इस्लाहात पर मुख्तलिफ मुबाहिसे हो रहे हैं, उस पर बात करें कि अदालती इस्लाहात कैसी होनी चाहिए। ये हालत है। अब आता हूँ सारी चीज़ों की तरफ, क्या है सर जी। जिन एहतजाजों से मुतल्लिक मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त थोड़ी देर पहले बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने दरख्वास्त दायर की, 5वीं बार पटिशन दायर की है अल कादिर के हवाले से कि जो अल कादिर ट्रस्ट है उसमें जो सज़ा है उसको सस्पेंड किया जाए। और मेरिट रखा है उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, एक तो इमरान खान साहब बीमार है, दूसरा रमज़ान है, तीसरा फीमेल जो है मुशरा बीबी वो उसमें है। और वो कहते हैं कि हैरान कुन हूं कि अभी तक इसमें डिले किया जा रहा है। वो दरखास्त लेके पहुंचे। साथ उन्होंने ये वजाहत भी की कि इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि मेरी 85% आई साइड ड्रॉप हुई है। वो कहते हैं, बैरिस्टर सलमान से फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर गए थे, वो कहते हैं मेरी रिपोर्ट की कोई चीज ऐसी नहीं है जो किसी को समझना है। इमरान खान ने मुझे खुद इंटरव्यू में बताया कि उनको पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने टेस्ट और रिसर्च करने के बाद बताया कि उनकी 85% बिनाई जाया हो चुकी है। सलमान सफदर साहब ये बता रहे हैं। वो कहते हैं इमरान खान के केसेस आइंदा हफ्ते मुकर्रर किए जाएं। इमरान खान की आंखों के मर्ज के बाद जल्द समात की दरख्वास्त दायर की। बुशरा बीबी खातून है, इनको 1 साल से जमानत नहीं मिली। हमने दरख्वास्त की है कि पीर फिरोज बानी और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें मुकर्रर की जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। अच्छा, इधर सर खैबर KP हाउस के बाहर एक धरना है, पार्लियामेंट का दूसरा धरना है, तीसरा है पार्लियामेंट लॉजेस में, जिसपे ताले लगाए में, जो पार्लियामेंट लॉज के अंदर जो लॉजेस यानी रिहाइशगाह के अंदर जो मौजूद है, उनको भी बाहर आने की इजाजत है, तो वो उधर भी बैठे हैं। मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब, साबिक वज़ीर आला अली मीन गंडापुर, काबीना अरकान और अरकान असम्बली इस वक्त पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरने के अंदर मौजूद है। बख्तर रोड डेरा इस्माइल खान में जारी धरने हैं इस वक्त, डेरा इस्माइल खान बख्तर रोड जी, जहां रात को पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे, DSP को मुअत्तल कर दिया गया, जो मेरी खबर के मुताबिक जी। और सुहेल आफरीदी ने भी पैगाम अभी जारी किया, वो भी बताता हूँ। वो भी अब ड्राइविंग सीट पे आ गए सुहेल आफरीदी साहब।
اور مزید اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں نوجوانوں کے قافلے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ثوابی دھرنے میں ثوابی یہ بھی موٹر وے بند ہے جی، ثوابی سے اسلام آباد کے اندر داخل ہونا تھا موٹر وے میں جی، ثوابی دھرنے میں کارکنان نے بھرپور نعرے بازی کی ہے، وہ ادھر سے بند کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں سڑکیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور آج دوسرا روز ہے سر، جو خبریں ہیں نا کل کی نسبت زیادہ راستے بلاک کیے جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، اتنا نہیں مار سکتے، اتنا تشدد نہیں ہو سکتا، مجھے تو یہ یقین ہے اتنا نہیں ہو سکتا، حالانکہ میں نے 26 نومبر سے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن یہ اتنا نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ چیز ہے جی، علیمہ خان صاحبہ نے بھی میسج جاری کیا، اور 4 لائنوں پہ انہوں نے کہا تم نکلو گھروں سے اے لوگو، کپتان کی خاطر اے لوگو، یہ قرض ہے ہم پر اے لوگو، پاکستان کی خاطر اے لوگو۔ انہوں نے نکلنے کی وہ کر دی، تو اس وقت اچھا خاصا ایک مومنٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہے، اور میں حکومت سسٹم کو اس وقت ڈیفینسو پوزیشن پر نظر آ رہا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سی پیک روڈ کو بلاک کیا گیا ہے، اور یہ بڑی ہیوج ڈیولپمنٹ ہے، یہ بڑی ہیوج ڈیولپمنٹ ہے۔ سرحد یونیورسٹی میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بڑی تعداد میں وہ لوگ باہر نکلے ہیں، قافلہ یہ ثوابی کی طرف روانہ ہوا جی۔ ان تمام حالات کو کے پی کے دیکھتے ہوئے سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے، ایک پیغام بھیجا ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت میرے لیے سیاست سے بڑھ کر ہے، ان کی صحت پر نہ میں خود سیاست کروں گا اور نہ ہی کسی کو کرنے دوں گا۔ پوری قوم میں عمران خان صاحب کے لیے بے انتہا محبت کی وجہ اس وقت غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اس کا مجھے بخوبی احساس ہے، لیکن اس کو ہم نے اپنی کمزوری نہیں اپنی طاقت بنانی ہے۔ ہمیشہ سخت و نازک وقت میں آپ کو اعصاب مضبوط رکھنا، حکمت سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، ایسے وقت میں آپ کی پوشیدہ حکمت عملی ہی آپ کی بہترین طاقت ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کوئی معمولی شخص نہیں، وہ پاکستان کا سابقہ اور موجودہ وزیر اعظم ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے اتحاد چیئرمین ہیں۔ ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا گیا جو ناقابل معافی ہے۔ اب اس وقت ان کا بہترین علاج ہماری اولین ترجیح ہے، کوئی ہرگز یہ نہ سوچے کہ میں عمران خان صاحب کے علاج سے پہلے آرام سے بیٹھوں گا۔ جی ہاں، ساتھ سن لیں، انہیں اس وقت جو ورکر بغیر کسی آفیشیل کال کے اپنی مدد آپ کے نکلے ہیں اور جہاں پر ہیں وہی پرامن رہیں، اور نزدیک ورکرز ان کا ساتھ دیں۔ آپ سب نے بھی پرامن رہنا ہے، یعنی بھائی پرامن کو سڑک بلاک کر دیں۔ عمران خان صاحب کے مخالف جنہوں نے ان کے ساتھ طبی دہشت گردی کی، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہم اپنے انتشاری لوگ شامل کر کے ہمارے پرامن احتجاج کو کسی دوسری طرف لے جا کر نشانہ بنائیں گے۔ یہ ہم میں اپنے انتشاری لوگ شامل کر کے، یہ وہی والا نظام، یہ لوگ شامل کر کے ہمارے پرامن احتجاج کو کسی دوسری طرف لے کر جائیں گے اور ہمیں نشانہ بنائیں گے۔ تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ نے تمام انتشاری لوگوں پر نظر رکھنی ہے اور پرامن احتجاج جاری رکھنا ہے۔ تو آفیشیل کال آ گئی ہے جی کے پی کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، کسی بھی منفی اور جھوٹے پروپیگنڈے پر یقین نہیں کرنا جب تک عمران خان صاحب کی فیملی اور جماعت کسی بھی خبر کی تصدیق نہ کرے۔ جب تک عمران خان صاحب کی فیملی اور جماعت، تمام پاکستانیوں کو میں اعتماد دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب کے اعتماد، اتفاق اور اتحاد اور سپورٹ سے عمران خان صاحب کا علاج ذاتی معالج کی نگرانی میں اور فیملی کو اعتماد میں لے کر جلد از جلد ہوگا۔ یہ آپ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کے علاج کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کچھ چیزیں بتا کر کی جائیں گی اور کچھ چیزیں فی الحال ہمارے سامنے نہ آئیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے حکم مطابق علاج 16 فروری تک ہو جانا چاہیے۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے بھی جیسے گو ہیڈ دے دیا ہے۔ یہاں یہ چیز ہے جی، یہ تو ہوگی وہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سہیل آفریدی کا میسج اور یہ سب چیزیں آگے، اس سے ریلیٹ کچھ اور کرتا ہوں جی۔ اور میں نے بتایا سلمان صفدر اور جو خالد یوسف صاحب ہیں، انہوں نے ایک اور توشہ خانہ 2 کیس میں درخواست دائر کیا جی، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطل کرنے کا کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں داخل کیا جائے۔ یہاں یہ چیز ہے جی۔ اچھا، آج شکر ہے شعیب اختر صاحب آج پہلا کو پاکستانی کرکٹر ہے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق، کہتے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے میں شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں امریکہ میں، وہاں، لیکن مجھے عمران خان صاحب کی بینائی کا بڑا دکھ ہوا تو ان کو جلدی بک کیا۔ شکر ہے ابھی ویئر از وسیم اکرم، مجھے باقی ٹیم کے ممبران ان کے جو کولیگس ہیں وہ سارے کی طرح، یہ حیرانگی کی بات ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا ہمیں روک دیا ہے، کیونکہ ان کی جو جماعت ہے انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کرنا تھا، انہوں نے کہا ہمیں روک دیا ہے، ہم ان کے لیے ناشتہ لے کے جا رہے تھے لیکن ہمیں ناشتہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ علیمہ خان صاحب نے تصدیق کی ہماری رات کی وہ تمام خبروں کی کہ جی الشفا میں عمران خان صاحب کے علاج کے لیے ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹرز کی موومنٹ، اور وہ جو سارے علاقے کو سراؤنڈ کیا گیا کنٹینرز وغیرہ لگا کے۔ علیمہ خان صاحب کہتی ہیں رات کو فون آیا تھا اور کہا گیا کہ اسپتال میں علاج کروا دیں گے، مگر ان کے ڈاکٹر اور فیملی ممبر نہیں ہوں گے۔ یہ علیمہ خان صاحبہ تصدیق کر رہی ہیں۔ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، صحیح طرح سے علاج کروایا جائے، ہمارے ڈاکٹرز کو پینل میں شامل کیا جائے، ان کا کیا پتا کہ میڈیکل رپورٹس تبدیل کرتے ہیں۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے میسج بھی کیا اور باقاعدہ طور پر میڈیا سے گفتگو بھی کی، انہوں نے کہا رات کو ہم سے رابطہ
کیا کیا تھا. تو ابھی رابطے سے بات دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں اس وقت چل رہی ہیں جی. اور یہ اس وقت اپڈیٹس ہیں. اور ڈی آئی خان میں پی ٹی آئی کارن پہ میں نے کہا لاٹھی وہ ڈی ایس پی جو ہے نا وہ بہرحال معطل ہو گیا ہے. بہرحال گزشتہ شب کے حوالے سے بہت سی چیزیں تھیں جو ڈیفینیٹلی تھیں. اور اس پہ ایک اور چیز بھی ہے جی. فہیم اختر ملک صاحب بھی بتاتے ہیں انہیں کہ عمران خان کو گزشتہ شب الشفا ٹرسٹ آئی اسپتال میں منتقل نہیں کیا گیا. اسپتال میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے. یعنی میری خبر کی تصدیق ہے. ادھر ڈاکٹر طبی عملہ بر وقت پہنچ چکا تھا جبکہ سیکیورٹی کلیئرنس بھی دے دی گئی تھی. اڈیالہ جیل میں تیاری بھی مکمل کر لی گئی. تاہم رات کو تقریباً 2:15 بجے اسپتال انتظامیہ کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ خان صاحب کو نہیں لایا جا رہا. نہیں لایا جا رہا یہ انہوں نے بولا. اچھا اس دوران ایک اور بھی بڑی مزیدار چیز ہے. عمار سولنگی صاحب پلیز میں زیادہ نہیں بولتا ان سے متعلق یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ نا عمار سولنگی کے نام سے بیسکلی کسی خفیہ ادارے کے کسی ریپرزینٹیٹو کا ہے یا کچھ بھی ہے. پچھلے دنوں ہمیں دیکھ بھی لیا آپ سارا عالم والے کیس میں جب وہ انکشاف کر رہے تھے تم کون ہوتے ہو میرے متعلق بتانے والے کہ میں لیبیا میں موجود ہوں تو کس لیے موجود ہوں. یہ تمام چیزیں تھیں. ٹھیک ہے اس کو تھوڑی کو بہت جانے جی. زاہد کشگوری کی رپورٹ کو جس پر انہوں نے کہا کہ آج ملاقات انہوں نے کہا نو 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 یہ میسج کیا جی. دوسرا پہلے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی سے اہم حکومتی شخصیات کا رابطہ ہوا ذرائع. پہلے عمار سولنگی نے کہا نو 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 پھر تھوڑی دیر بعد میسج کیا تقریباً 7 منٹ بعد یس 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 یس. تو یہ رابطے اس وقت ہو رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں یہ آفیشیل وہ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جناب یہ طاقتوروں کے حلقے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرے. تو آج دن پھر امپورٹنٹ کسی بھی وقت کچھ بھی خبر آ سکتی ہے. یہ طے ہے کہ یہ احتجاج جلسہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے پروٹیسٹ جو بھی ہو رہا ہے یہ اس کنسنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب جس وقت جائیں گے عمران خان صاحب کی بہنیں اور پارٹی اعلان کریں گی تو تب جا کے راج ہوگا. میں نے کہا سب سے خطرناک احتجاج یہ ہوتا ہے جو لیڈر لیس ہو. اس وقت جو ہو رہا ہے اس کی یہی پوزیشن ہے. باقی چھاپے چھاپے گرفتاری پوری رات ہوتی رہی ہے. یہ سب کچھ پوری رات ہوتی رہی ہے. فیڈ بیک سے مطابق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.